وعلیکم علامہ صاحب السلام۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، جو یہ فلسطین والے مسئلے پہ آپ کی ہوں، کیا نظریات؟ دیکھیں اس کا میرا نظریہ یہ ہے کہ فلسطین میں جو لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں نے خود اپنا ملک اس کا تاریخ لوگوں کو نہیں معلوم نا۔ اصل میں یہ ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ شروع میں یہودی تو شروع سے رہتے تھے، کچھ سب نہیں، بہت کم فلسطین کے علاقے میں، شام کے علاقے میں، جہاں بیت المقدس ہے، جیروسلم ہے، وہاں پہ رہتے تھے۔ لیکن یہ 19ویں صدی میں یعنی 1850 کے بعد امریکہ میں تحریک چلی تھی کہ ہم نے یہودیوں کی مدد کرنی ہے، یہود کی مدد کرنی ہے، یعنی امریکی گورنمنٹ کے نہیں، امریکی عوام میں بعض جو مذہبی ہیں ان کے لوگوں نے، کہ یہ لوگ جو ہیں وہاں پہ بسیں، یہ ان کا آبائی علاقہ ہے، وہاں پہ یہ لوگ بسیں، تو ان کا ہیلپ کرنا شروع کیا تھا۔ اور یہود خود بھی کاروباری لوگ تھے، انہوں نے بھی بسنا شروع کر دیا وہاں پہ فلسطین میں۔ تو انہوں نے پیسوں کے ذریعے زمینیں خریدنے شروع کر دی فلسطین میں، یہودیوں نے، اور عیسائی بھی اس کے ہیلپ کرتے تھے۔ عیسائی یہودیوں کی ہیلپ اس لیے کرتے ہیں، جو مذہبی عیسائی ہیں، ایوانجیلیکل کرسچنز بولتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے پہلے ایک حکومت، یہودیوں کی حکومت اس سرزمین میں قائم ہونی چاہیے۔ ان کے یہ انجیل میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہاں پہ اس کی شرط یہی ہے کہ فلسطین میں، اسرائیل میں، یہاں پہ یہودیوں کی حکومت ہو۔ ٹھیک ہے، وہ حکومت ہوگی تو وہ آئیں گے، پر جو لوگ یہودی جو عیسائی بن جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، ان کو نجات ملے گی، باقی یہودیوں کو تباہ کر دیں گے۔ اور باقی جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے تو وہ ان کی نجات ہوگی، اور جو نہیں مانیں گے ان کو وہ تباہ ہو جائیں گے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ تو وہ بہرحال جو بھی عقیدہ ان کا، وہ یہاں پہ یہود کی حکومت چاہتے ہیں۔ کون؟ جو وہ سب امریکن نہیں، سب عیسائی نہیں، عیسائیوں کا ایک خاص طبقہ ہے۔ جیسے مثلا پاکستان میں مختلف طبقات ہیں نا، جماعت عمریہ کے، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، صوفی حضرات ہیں، تحریک لبیک ہے، پتہ نہیں کون کون سے ہیں، اسی طرح یہاں پہ بھی۔ تو ان لوگوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا تھا اس زمانے سے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ سے، امریکہ سے کافی سارے یہودی گئے وہاں پہ، فلسطین میں بسنا شروع کر دیا انہوں نے، زمینیں خریدنے شروع کر دی، باغات خریدے، زمین خریدے، گاؤں کے گاؤں خریدے انہوں نے وہاں پہ۔ تو اس طرح کی تعداد بہت بڑھ گئی، اور بعد میں ان کی تعداد جب بڑھ گئی تو انہوں نے بعض فلسطین جو اپنی زمین نہیں بیچتے تھے تو ان کو وہ دھمکی دے کر زبردستی ان سے زمین خریدتے تھے یا زمین پہ قبضہ کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں پھر پہلے تو وہاں پہ سلطنت خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، پھر دوسری عالمی جنگ کے بعد وہ ان کو شکست ہو گئی ترکوں کو، تو وہاں پہ حکومت آ گئی، کس کی حکومت آ گئی؟ برٹش کی۔ برٹش کے زمانے میں تو برٹش نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ یہاں پہ وہاں پہ حکومت ہوگی، اس کچھ علاقوں میں، فلسطین کے کچھ علاقوں میں یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ تو اس زمانے سے یہ وہاں پہ اسرائیل کا قیام شروع ہو گیا۔ پھر کچھ جنگیں ہو گئی، ان جنگوں میں عربوں کو شکست ہو گئی، ہر جنگ میں فلسطینیوں عربوں کو شکست ہو گئی، تو اسرائیل کا علاقہ بڑھتا گیا۔ تو اس کا یہ ہے کہ فلسطینیوں نے خود اپنا آبائی جو مکان تھا ان کو بیچ دیا، کس کو؟ یہود کو بیچ دیا، یہود کو فروخت کر دیا۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ فلسطینیوں پہ ظلم تو ہوتا ہے، فلسطینیوں پہ ظلم ہوتا ہے، اور لیکن یہ ایک ایسا جھگڑا ہے اسرائیل اور فلسطین کا کہ اس میں شیعوں کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ مسجد الاقصی کو بنی مروان نے بنایا تھا، عبد الملک ابن مروان نے بنایا تھا، اور اس میں لوگوں کا طواف کراتا تھا، کیونکہ مکے پہ عبداللہ ابن زبیر کا قبضہ تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر، لوگ حج کرنے جاتے تھے عبداللہ ابن زبیر کے پاس، تو وہ عبداللہ ابن زبیر کے مقابلے میں اس نے مسجد الاقصی بنایا، اور وہاں پہ لوگوں کو طواف کراتا تھا کہ یہاں پہ آپ کی حج ہو جائے۔ اور یہ اس سے یعنی اگر اس سے زیادہ دیکھا جائے تو بقی جو ہمارے 4 امام ہیں، قبور مخروب ہیں وہابیت کے ہاتھ میں۔ شیعہ اگر آپ نے توجہ وہاں پہ صرف کر دیں کہ یہ وہاں پہ مزار دوبارہ بنایا جائے اور وہاں پہ زائرین جائیں، زائرین کی عزت ہو، اور بقی کی شریف کی جو ہے
تولیت وہ شیعوں کے ہاتھ میں ہو، اس پہ توجہ دیں تو یہ واقعاً ہمارا جھگڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ فلسطینیوں سے زیادہ، ٹھیک ہے فلسطینیوں پہ ظلم ہوتا ہے، لیکن فلسطینیوں کے مقابلے میں ہمارے شیعہ بہت زیادہ مظلوم ہیں۔ جو ظلم شیعوں پہ ہوتا ہے پارا چنار پر، جو ظلم ہوتا ہے شیعوں پر کوئٹے میں، جو ظلم ہوتا ہے شیعوں پہ افغانستان میں، جو ظلم شیعوں پہ عراق میں ہوا ہے، جو ظلم شیعوں پہ سعودی عرب میں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کتنا قتل عام ہوتا ہے، شہر کے شہر جلا دیتے ہیں یہ وہابی سعودی عرب میں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، خبر بھی نہیں آتی باہر دنیا کو، ٹھیک ہے نا۔ جو ظلم شیعوں پہ بحرین میں ہوا ہے پچھلے 5-10 سال میں، یہ تو بے حساب ظلم ہوا ہے۔ تو دنیا میں مظلوم بہت ہے، مظلوم بہت ہے، ہمیں ان مظلوموں سے ہمدردی ہے، یہ نہیں کہ مظلوم کی ہمدردی بھی ہے، لیکن ہم ان سے زیادہ مظلوم ہیں۔ جب ہمارا اپنا حرم جو بقی ہے وہ خراب پڑا ہوا ہے، وہاں پہ ہمارے زائرین کی تذلیل ہوتی ہے، زیارت کی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور کس کے ہاتھ؟ ایک سعودی عرب جو بہت کمزور دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے سعودی عرب۔ یہ جو مڈل ایسٹ ہے، یہ علاقہ پرشین گلف کا علاقہ، اس میں شیعوں کی اکثریت ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ ایران، عراق اور کویت، امارات، سعودی عرب، یمن، ان سب کا پاپولیشن ملا دیں تو اس میں شیعہ کافی زیادہ ہیں، مخالفین سے شیعہ کافی زیادہ ہیں۔ مثلا اردن ایک ملک ہے، سمجھے نا، اردن ایک اسلامی ملک ہے، ایک عرب ملک ہے، اس پہ اگر اسرائیل قبضہ کرتا ہے پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس میں شیعوں کا کوئی فائدہ ہے؟ اردن کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ اردن چاہے عمری ہو چاہے وہ اسرائیل کے قبضے میں ہو، وہ کوئی فرق ہی نہیں ہے، اردن کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ وہ کافر کے قبضے میں وہ بہتر ہے۔ انقلاب ایران سے پہلے صرف ایک ملک تھا، عرب ملک تھا، مصر، جس کا معاہدہ تھا اسرائیل کے ساتھ، پیس ٹریٹی تھی نا، انقلاب ایران سے پہلے صرف ایک عرب ملک تھا۔ آج ایران کی دشمنی کی وجہ سے سب عرب اسرائیل کے ساتھ مل گئے کیونکہ ایران فلسطین کے سپورٹ کرتا ہے، تو وہ ضد میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں، اردن اسرائیل کے ساتھ اس نے پیس ٹریٹی کیا، ٹھیک ہے نا، امارات اسرائیل کے ساتھ، کویت اور بہت سارے ممالک ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے۔ اب تو اسرائیل اور عرب ممالک مل کر ایران کے خلاف ایک فرنٹ بنا رہے ہیں۔ یہ جو اصل جھگڑا ہے عرب کا اور یہودیوں کا، عرب کا اور یہودیوں کا، اس میں ہمارا کوئی لین دین ہے ہی نہیں، نہ شیعہ مذہب کا وہاں پہ کوئی مقدسات ہیں اس سرزمین میں، نہ وہاں پہ شیعہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فلسطین میں، اس میں ہمارا کوئی لین دین ہی نہیں۔ اس کو تم لوگوں نے ہمارا جھگڑا بنا دیا، اور ہم اپنے دین کو، اپنے سب کچھ بھول گئے، ہم اپنی مظلومیت کو بھول گئے اس جنگ کے لیے، اور الٹا اس میں اسرائیل کا فائدہ ہو گیا کہ سب عرب جو ہیں اب وہ شیعہ دشمنی اور ایران کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ مل گئے۔ اس میں فائدہ کس کا ہوا؟ فائدہ پہلے تو کس کا ہوا؟ ایک نمبر ایک روس چائنا کا، پھر اسرائیل کا، سب سے زیادہ نقصان کس کا؟ ہمارا، ہمارے ریسورسز اس میں بہت گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارا توجہ اس پہ رہا ہے، اب اپنے مذہب کو بھول گئے، اپنے قوم کی مظلومیت کو بھول گئے، اپنے مقدسات کو بھول گئے۔ بقی کیا ہے؟ مثلا کوئی آ کے اب خاکم بدہن کوئی اللہ ایسا دن نہ دکھائے، مثلا کربلا معلیٰ کو مسمار کیا جائے، ہاں، حرم حضرت ابو الفضل علیہ السلام کو مسمار کیا جائے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے حرم کو مسمار کر دیا، فرض کریں، کاظمین کو مسمار، 4 امام مثلا مسمار ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وہ کتنا قیامت کا دن ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ تو ہو چکا ہے بھائی، بقی میں 4 امام علیہ السلام ہے، کوئی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ کیا یہ سعودی عرب کی حکومت جو بہت کمزور، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ شیعہ بہت بڑے پاور، سب سے بڑا پاور مڈل ایسٹ میں شیعوں کی ہے، سب سے بڑا پاور، وہابیت سے زیادہ پاورفل ہے۔ اگر آپ پاپولیشن دیکھیں عراق کی، ایران کی، کویت کی، امارات کی، بحرین کی، قطر کی، سعودی عرب کی، عمان کی، یمن کی، اس میں شیعہ اکثریت ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اگر یہ شیعہ لیڈرشپ بیوقوف نہ ہوتی، احمق نہ ہوتی، اپنے مذہب کے غدار نہ ہوتے، تو اپنے مذہب کی خدمت کے لیے اگر لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، لڑائی کی صرف اگر یہ اپنے اہداف پہ توجہ دیتے نا، وہ دشمن خود بخود ڈر جاتا، دشمن خوف کے مارے خود بخود آپ سے اچھے تعلقات کے لیے کہتے ہیں
بقی بناتے ہیں، بقی کی تولیت آپ کے حوالے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ سعودی عرب سے لڑیں، نہیں، لیکن اگر ہم اپنے مذہب کی خدمت کریں، کسی دوسرے سے دشمنی کی ضرورت بھی نہیں ہے، جنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اپنی قوم کی مظلومیت کی آواز اٹھائیں، اپنی مذہب کی مظلومیت کی آواز اٹھائیں، تو بہت ساری باتیں ممکن ہیں.